بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہے۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر عورت کی رہنمائی فرمائی، جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو میں اس کا جواب دوں گا۔ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنے نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی اور تمہارے جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے۔ اللہ اس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی حوث کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ جو آپ نے سنا، یہ بات مانتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا؟ کیا حضرت علی کا یہ کردار ہے کہ ایک عورت کھلم کھلا آپ سے اپنی شہوت جسے وہ محبت کا نام دے رہی ہے، اس کا اظہار اتنے دھڑلے سے کرے، اور حضرت علی اس کو بجائے یہ بات کہنے کہ نامحرم سے میل ملاپ سرے سے ناجائز ہے، اللہ سے توبہ کر، گناہ سے بچ، اور آپ اس کو اس طرح کے آگے سے فلاں فلاں جملے بول رہے ہیں؟ موجودہ زمانے میں یہ کسی کا لکھا ہوا جملہ تو ہے، لیکن حضرت علی کا یہ قول دور دور تک نہیں ہے۔ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پلے بڑے ہیں، وہ کس طرح ایک عورت سے اس طرح کی بحث کر سکتے ہیں؟ پیارے ناظرین، اسلام کی درست تعلیمات جن کو بھی حاصل ہیں، جنہوں نے بھی قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے پڑھا ہے، وہ ایسی من گھڑت باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ اس طرح حضرت علی کے نام پر اپنی ناجائز محبت کو جسٹیفائی مت کریں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو زنا کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ زنا کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں؟ کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کی زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کا شوہر کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال و جواب کی صورت میں ہم یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے، شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے، اور اب انہوں نے شادی کر لی، تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟
مجھ سے جھوٹی باتوں کی طرح یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ زنا غلیظ ترین اور گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنا جھوٹا خود ہی کھائے۔ مطلب اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں۔ ان کا نکاح بالکل جائز ہے، مگر ایک شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، زانی عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر طیب ہے، اس سے نکاح مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو طیب نہ ہو، ممنون کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک اور مردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کرنے کی نکاح میں لانا ہو، محض شہوت زنی اور پوشیدہ اشنائی نہ ہو۔ کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس بات کی دائن میں کہ بدکار عورتیں اور بدکار مردوں سے جو طیب نہ ہوں نکاح حرام ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرثد بن مرثد نامی صحابی ویسے جی دار بہادر شخص تھے جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ کے شہر آیا کرتے تھے، اور مکہ میں اناق نامی ایک زانیہ بدکار عورت تھی۔ وہ عورت اس صحابی کی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی دوست تھی۔ انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے آ گیا۔ میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سایہ جاری کھڑا ہوا کہ اونٹ میں میری سیاہ پرچھائی اس نے دیکھ لی۔ جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا، مرثد ہو نا؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ اس نے خوش آمدید کہا اور کہا آج کی رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا نہ، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نے شور مچا دیا، خیمے والے دوڑو، یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے۔ پھر میرے پیچھے 8 آدمی دوڑ پڑے۔ میں گندما نامی پہاڑ کی طرف بھاگا۔ ایک غار کے پاس پہنچ کر میں نے گھس کر چھپ گیا۔ وہ لوگ بھی ان پر چڑھائی کرنے لگے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا آ گیا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر پیٹھ پر لاد لیا۔ ازہر کی جھاڑیوں میں پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالیں اور پھر اٹھا کر چل پڑا۔ کبھی کبھی اس نے میری بہت مدد کی، وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا۔ اس طرح ہم مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اناق سے شادی کر لوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ آیت ترجمہ، زانی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے اور زانیہ سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے، مسلمانوں پر یہ نکاح حرام ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس عہد کے نزول کے بعد مرثد بن ابی مرثد سے فرمایا، اس سے نکاح نہ کرو، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کرے، مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالحہ کیا
تو یہ لوگ جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔